السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے رضوان اور میرے کولیگ وامک. اور آج کچھ سلسلہ جو پارٹ 1 میں ہم نے ذکر کیا تھا، وہ جو اسلام آباد میں نور مقدم کا قتل ہوا تھا، اسی سلسلے کو کچھ تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. اور اس میں ہم کچھ ڈرگز کا ذکر کریں گے. اس میں ڈرگ ہے جو کہ آئس کے نام سے جانی جاتی ہے اور جو کہ کافی استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں، خاص طور پہ امیر حلقوں میں، اور اب میرے خیال میں مڈل کلاس فیملی کے اندر بھی افورڈیبل ڈرگ ہے، بہت زیادہ کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو آئس ہے نا، یہ زیادہ اس لیے اہمیت پکڑتی جا رہی ہے کہ جو آپ کے کالج گوئنگ اور اسکول سینئر اسکول کے جو بچے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. تو اس کو آئس اس لیے کہتے ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ آئس جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میتھامفیٹامنز میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے. اس کا میں نے ایک بڑا اچھا ویڈیو دیکھا یوٹیوب پہ، جو میکسیکو میں اس کی بڑی تیاری میں کیمیکلز بڑے ڈفرینٹ قسم کے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ بن جاتی ہے تو یہ پاؤڈر فارم میں نہیں ہوتی، یہ کرسٹل ریزمبل کرتے ہیں، آئس کی طرح کہتے ہیں، اور پاؤڈر نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں. اور اس کو بیسیکلی آپ براؤنش کلر کا ہوتا ہے، اور اس کی کلر اس کا براؤن سا ہوتا ہے، لیکن بٹر اسمیل اور ٹیسٹ ہے اس کا، جو سننے میں آیا جو لوگ کرتے ہیں اس کا استعمال کہتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ اس کی پوٹنسی بہت زیادہ ہے کہ مطلب فوری طور پہ یہ اثر کرتی ہے برین میں. اور آپ کو پتہ یہ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ اٹ گیوز یو، جو ہمارے ساحل بھائی بھی بات کرتے ہیں، ڈوپامن جو برین ریلیز کرتی ہے. نارملی اب یہ دیکھیں، میں نے اس پہ ریسرچ کی کہ نارملی جب ہماری برین یہ کب ریلیز کرتی ہے، جب وی ہیو اے فیل گڈ فیکٹر، لائک وین یو ہیو سیکس، یا وین یو ہیو سم ریلی نائس فوڈ. کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ایکسٹریم لیول پر، ایکسٹیسی لیول پر آپ کو لے جائے کہتے ہیں، اور پھر ریلیز ہو تو یہ ڈوپامین کا ریلیز ہوتا ہے. جو عام حالات میں اگر ایک بندہ ہے تو 200 to 250 کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسکیل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آئس کا آپ نشہ کرتے ہیں تو پھر اس کا تو آپ یقین کریں کہ 1200 اینڈ ابو، یعنی اتنا آپ مطلب وہی آپ کی برین جو ہے وہ اتنا زیادہ لیول پر اس کو ریلیز کرتی ہے ڈوپامین کو. یہ تو بڑا ایزیلی ایڈکٹ ہو جائے گا اس پہ آدمی، بہت زیادہ ایزیلی ایڈکٹ ہوتے ہیں. اس کا ہائی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو جو ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ somebody is high on it کہتے ہیں. سو جس کو آپ کہہ لیں کہ آپ جنت میں، آپ جنت کا ایک ٹور لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک پوٹنسی تو بہت زیادہ ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی آہستہ آہستہ اس کی عادی ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر آپ کو نہ ملے یہ تو اور زیادہ کریو کرتی ہے. تو یو کین ناٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دو دفعہ اس کو استعمال کریں. ہم شغل میں کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ. اب اسلام آباد، یہ پنڈی، لاہور میں چلے جائیں کالجوں کے، جو اچھے کالج ہیں اسکول ہیں، تو وہاں پہ یہ تو سر بڑے آسانی سے مل جاتی ہے. اور یہ جو کیس ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ یہاں پہ پارٹیز ہوتی تھی، یہ نور مقدم کا کیس جو ہے. ہاں، تو وہاں پہ یہ جو بڑی پارٹیز تھی، وہاں پہ یہ آئس مل رہی ہے، الکوہل تو ملتی ہے. آپ کو پتا الکوہل بھی ایک ڈرگ ہے، بہت پاورفل ڈرگ ہے، لیکن اس کو ہم لیتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، تھوڑا سا آپ نے سنے ہوئے ہیں ڈبا لگایا منہ کو جائے. اور واقعی 2 ڈبے لگائے اسٹیلا آٹوا کے تو منہ تو آپ کو کھلنا ہی ہے. اس میں کیا 4.5% والیوم ہوتا ہے اس کو کہتا ہے الکوہل کا. اسی طرح آپ جو ہے وڈکا میں چلے جائیں، اس کو جوس میں ڈالیں یا تھوڑا سا کوک میں ڈالیں. شراب نے کبھی زندگی میں نہیں پی، تو یہ پتا کیسے آپ سر نالج تو میرے پاس. اب دیکھیں نا، آپ کہیں گے کہ آپ جنت میں گئے، نہیں میں نہیں گیا. پتا تو آپ کو بہت ہے جنت کے بارے میں. سر وہ قرآن حدیث سے جو پتا چلتا ہے، وہی نا ریسرچ کیا نا آپ نے، تو ضروری تو نہیں ہے آپ وہاں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا. کہتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو پتا تو ہے. اسی طرح مجھے پتا ہے، مزہ تو آتا ہے شراب پی کے، مطلب ورنہ پاگل ہیں لوگ شراب پیتے ہیں. میں دل کا آپس کی بات ہے، میں دل کا ریڈ وائن کا دل کرتا ہے. اور میں نے نا شولوں میں اگر آپ ریڈ گریپ جوس نکالیں نا کہتے ہیں، تو بیسیکلی الکوہول تو نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن ریڈ وائن کیا ہوتی ہے، اس میں الکوہول ڈال دو تو وہ شراب فرمنٹ کر دو نا اس کو. آئس کے وڈرول سمٹمز کیا ہیں اگر آپ کو آئس نہیں اگر ملے گی تو اسے کیا ہے؟ ایک تو ہم نے کہا آپ کو بڑی ہیپی اسٹیٹ میں لے جاتی ہے بیسیکلی اس میں آپ کو کپ کپی تاری ہو جائے گی کہتے ہیں. یس، بیکاز بیسیکلی when your body craves, it's trying to shut down, it's saying no, you must take more
आइस, क्योंकि आपकी जो ब्रेन है ना, वो जो मैंने वो बताया ना कि वो ब्रेन डिपेंडेंट हो जाती है। इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं आपकी ब्रेन के, मतलब बॉडी शेक करने की, ट्रेमर्स होते हैं, सीजर्स भी हो सकते हैं, और मतलब सीरियस है। यहाँ पर बकायदा रिहेबिलिटेशन जो इसकी है उसके अंदर काफी टाइम लगता है और पैसा लगता है। मतलब 15,000 से लेके 45,000 पाउंड स्टर्लिंग या खर्चा है यहाँ को फुली यहाँ पर। मैं रिहेबिलिटेट यूके की बात करूँ, पाकिस्तान में तो ये सस्ता होगा। आपका जो वर्क्स थेरेपी वाले हैं माशाल्लाह, वो तो वैसे ही, मतलब जो ये जाहिर जाफर साहब हैं, ये खुद उसके ऊपर थे कि जो लोगों को हेल्प करते थे। ये बीकन ऑफ ये तो स्कूल खुद में, अगर ड्रग एडिक्ट हाँ, है तो ये बीकन कैसे ऑफ हेल्प स्कूल करेंगे? में इसने जाके वहां पर टॉक्स दिए हैं यंगस्टर्स को जी जी कि ड्रग डिपेंडेंसी के खिलाफ और क्या करना चाहिए। और ये बंदा जो खुद कातिल है और खुद हाईली डिपेंडेंट है ड्रग्स के ऊपर, कहता है यार सर इसे कुछ ये खुदा का आइस खौफ पार्टीज थोड़ा। करता था घर में, अपने इसी घर में, अच्छा ठीक है, जहाँ पर आपको हेरोइन भी मिल जाएगी, कोकेन भी मिल जाएगी, आइस भी मिल जाएगी, और तरह तरह के अल्कोहलिक मशरूब भी मिल जाएंगे। और लोग बकायदा, एक केस हुआ है मैं ये जो मैं वॉच कर रहा था उसी में, कि जी वहाँ 3 लड़कियां थी अमूमन जो इसी तरह नशे में जब धोत हो जाती थी पूरी तरह, कहते हैं, तो उनकी कई दफा एक्सीडेंट होते हैं। और बकायदा इस्लामाबाद में मशहूर है, रात 1-2 बजे के बाद आप शराब अगर चले जाए तो कोई पता नहीं, आपको कोई अमीर ज्यादा गाड़ी की रोनता हुआ निकल जाए, कहता है। वाओ। और फिर कोई आपका वाली वारिस कोई नहीं, अगर आप गरीब हैं फिर तो आप ऐसे हैं जैसे कॉकरोच नहीं आपने मार दिया गया, लिटरली यू नो वर्थ मोर देन अ कॉकरोच, जी तो मर गया आप, सो व्हाट। तो फिर ये अच्छा, ये जो ड्रग अब इतना ये क्यों ये लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं क्या? इनको हैप्पी स्टेट में जाना होता है और ये ड्रग्स लेनी होती हैं सर, तो बहुत ज्यादा अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, जी ठीक है, जी अब आपने कोई ये थोड़ी कि मैं दिहाड़ी लगानी जाके कि जी तो रोटी खाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, बिगड़े औलादें रईस ज़ादों की, कहते हैं, ठीक है, जिनका अन्ना पैसा, एक होता है थोड़ा बहुत पैसा, अन्ना पैसा, जी और फिर वो यही काम करते हैं कि जिनके माँ बाप भी डिनाइल में होते हैं, वो अब देखें ना, हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल होता जा रहा है। अच्छा, ये आप West में तो नोटिस है ही। करेंगे कि ये माँ बाप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं और इनकी किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, स्पॉइल कर रहे होते हैं, मतलब बेड़ागर कर देते हैं हाँ। कंप्लीटली। आप नोटिस करें जिन घरानों में माँ बाप थोड़े जरा सख्त होते हैं और रिश्ते, वो फिर अपने उम्र में आके बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी देखिए सर, इज्जत कर रहे उनको होते माँ हैं। बाप को खुद फुर्सत नहीं है। मैं इस्लामाबाद पिंडी अभी होके रह के आया हूँ, कहते हैं, ठीक है, शराब खुलेआम है। ये आइस तो घर घर में घुसी हुई है। आपका 14-15 साल का कोई बच्चा है ना, लड़की या लड़का, तो याद रखें कि आप इंटरेस्ट लें कि वो बच्चा क्या करता है जब वो बाहर जाते हैं। अब देखिए ना, आप माँ बाप के सामने तो नहीं आके मानेंगे ना कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर माँ बाप ये पूछेंगे ही नहीं, और टेल साइंस है, आप अपने आप को एजुकेट करें एज अ पेरेंट कि आइस एडिक्शन या किसी किस्म की एडिक्शन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और बड़े प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स हैं कि मूड स्विंग होगा बच्चे के अंदर, खाने की मतलब भूख कम लगेगी, और वो ऐसी हरकतें करेगा, छुपाएगा आपसे चीजें जो आपको नहीं पता, बे टाइम बाहर जाना, लेट वापस आना, और ये सारी चीजें जो हैं उसके अंदर होती हैं साइड इफेक्ट्स के, कहते हैं। तो आपके बिहेवियरल इश्यूज शुरू हो जाते हैं जो इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो मामला है ना, ये आपका बिगाड़ आ रहा है हमारे माशरे के अंदर, ठीक है, क्योंकि तो बहुत बिगाड़ आ चुका है बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि आप यकीन करें, ये हाई क्लास तो चले इंसिडेंट हो गया है ना, लेकिन ये हर क्लास में है, अच्छा, ये निचली क्लास से ड्रग लेकर इतनी ऊपर। आप कह हेरोइन तो रहे पाकिस्तान थे बहुत सस्ती है, जी जी। हेरोइन तो आपको जगह है, वो जिसे जहाज, इसको जहाज पायलट कहते कहते हैं। हैं, अच्छा। इंग्लिश में पायलट गए। अच्छा, इसको पायलट कहते हाँ, हैं। इनको पायलट कहते। पायलट कौन होते हैं? जो बेड़े रईसजादे, ठीक है, जिनका मतलब है, उनका मकसद ही दुनिया में आने का ये है कि जी पार्टियां होनी ड्रग्स की, जी, दो अपनी जिंदगी में मेहनत करके लड़कियां पैसा- पकड़ डांस करने, हाँ, मेहनत करके पैसा तो मेहनत कभी कर रहे कमाया हैं ना नहीं। बेचारे। वो ये थेरेपी वर्क्स में काम करता था ना, ये मेहनत यार, ही ये उनकी मेहनत है है कि जाके दूर। अब देखे ना वो क्या है, कोई आपने सड़क क्रॉस करनी उधर है, लोग अंधा अंधे को लेके चल रहा है। ड्रग एडिक्शन खत्म करवाने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये नहीं, ये बहुत बड़ा काम बना हुआ है पाकिस्तान में। जी जो बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी, मतलब हर बंदा तो वहां पर आपका जो है ना बिहेवियरल स्पेशलिस्ट है। अच्छा, और ये सब के खोल के पैसा, ये पाकिस्तान के स्क्रू या मकरू धंधा है, ये स्कूल जो है ये मकरू धंधा है ना। ये जो बीकन हाउस और ये वो सारे सब एलीट मैं खुद गया तो हूँ। यार, इमरान खान ने, सॉरी मुझे कुछ थोड़ा सा कहना पड़ रहा है, इन्होंने कहा था कि तालीमी निजाम सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, कर दिया ना, सो ये 5वीं क्यों नहीं हुआ क्लास अभी तक तक? नाजरे की जो क्लास है लाजमी हो गई।
وہ اب نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز اور جو اسٹیٹ لیول سکولز ہیں یہ ایک ہی لیول پہ آ جائیں گے، ٹھیک؟ ہوگا بھی نہیں. تو یہ ابھی تک تو ایسا آپ کچھ یہ بتائیں جب آپ پاکستان گئے تھے، جی جب میں پاکستان گیا تھا، ہم نے اردو میڈیم اسکول میں ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ بچوں کو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حالات بہت خراب تھے. بھائی میں جب چھوٹا تھا، جی میں 70s کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تب بھی ہم ہنستے ہوتے تھے اگر آپ اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، کیونکہ اٹ واز اے کلاس تھنگ. اسے کلاس تھنگ غلامانہ ذہنیت جس کو وہ آپ تو ہم کہتے ہیں، ہم تو غلامانہ. مینٹلی غلام ہیں. جی وہ 1947 میں گورا چلا گیا جی تو آپ کا جو پینل کوڈ ہے 1935 انڈین جو جوڈیشری سسٹم ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ پیچھے تو اب برطانیہ. اب مزے کی بات ہے، کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو یہ ہمارا جوری سسٹم ہے یہ ایکچولی آیا کہاں سے ہے. اسلام سے ہے سر. یہ میں نے ویڈیو پیچھے دیکھا، گورے نے بنایا ہوا جی ویڈیو، جی جی اور وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. جی جی مجھے بتایا ہمیں موت آئی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا. جی. ہم نے لیکن ہم نے فیصلے جو ہیں وہ ہم نے اسلام کے قوانین کے مطابق کرنی ہے نا، نہ کہ ویسٹ کو خوش اسی کرنے لیے کے تو آپ لیے. زیادہ کنفیوز ہوئے ہیں. ہاں جی، ویسٹ کو خوش آپ کرنے پھر کے وہی والی لیے. بات کرتے ہیں کاغذ پہ جو چیز لکھی ہے. پریکٹس میں کیا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ پیسے چاہیے، IMF کے بعد تو جانا پڑے گا. جب وہ اپوزیشن میں تھا تو کہتا تھا میں مطلب پیڑ اور پتھر باندھ لیں گے، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے IMF کے پاس گیا، ورلڈ بینک کے پاس، کہ پیسے دے دو. ٹھیک ہے، مجبوری، کیونکہ یہ جو ہے یہ اقتدار کے نشے میں، اس کو نشہ دوسرا ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی کے اپنے الفاظ ہیں کہ اقتدار کا نشہ بہت برا ہوتا ہے. یہ کوئی آئس اور ہیروئن کے نشے سے کام نہیں ہے. ہمیں تو کبھی لگا نہیں ہے نا، آپ نے کبھی آئس نہیں لی، میں نے آپ نہیں کو لی، کیا لگتا ہے لیکن کہ ہمیں عمران پتا تو ہے خان نا. جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا، میں کیا نہیں، کر سکتا مجھے ہوں. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ 3 سال ہو گئے، آپ اس کی کارکردگی دیکھ لیں. ہاں، کارکردگی جو ہے وہ مطلب لفظی تسلی بیان بخش نہیں بازی. ہے. اور ہمارے لوگ، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں، ہم خود اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ، یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کا لینا، 4-5 عمرے ٹھوک دینے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا میں مسلمان ہو گیا، میں کافی ہوں، میں جنت جا رہا ہوں، میں جنتی ہوں. نہیں، اگر آپ باقی سارے کام غلط نظام کر جو رہے ہیں. معاشرت کا نظام ہے، ہاں جو حکومتیں کرنی ہیں، جی وہ جی خلافت. اب خلافت کی بات ہے، پہلے نماز تو پڑھ لیں. نماز کی آپ کو پتہ نہیں ہے، باتیں آپ خلافت کی کرتے ہیں. کہتے ہیں یار میں اگر اپنے بچوں کو خلافت کے بارے میں بات ہی نہیں کروں گا، میرا پتہ بچہ کیسے بھائی چلے گا؟ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا رولنگ سسٹم کیا ہے. نہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، جی. کیونکہ آج کی دنیا میں ہم وہ پریکٹس نہیں کر سکتے. کیوں ہم کر سوری سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا بھگتو نظام لے گئے ہیں جہاں پھر بھگتنا پڑے گا. بیکاز آپ کنفیوز ہوئے ہیں. ایک طرف آپ کا وہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اور ساتھ میں آپ کا سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کی ہی فائنل سے ہوگی. اس میں کیا آپ نے کیا؟ فیڈرل شریعت، یہ ہمارے ضیاء صاحب نے کر دیا آپ کے اوپر. کیا وہی آپ کی ذہنی لیکن مصیبت؟ 2 پیرل کورٹ سسٹم کیسے چل سکتے ہیں؟ بیکاز آپ وہی کہ قاضی سسٹم نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا بھائی؟ بیکاز جو کرتے دھرتے ہیں آپ کے ملک میں. اچھا بتائیں، یہ آپ میجسٹریٹ وغیرہ بنتے کس طرح ہیں؟ یہ ذرا بتائیں. میجسٹریٹ میں اس پر پورا ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ وہ پبلک سروس ایگزام ہوتا ہے. ہاں، وہ ٹھیک ہے، کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتا میں نے یہ نہیں ہے کہ بندے کا کردار کیسا ہے جو نہیں، وہ فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی سوچیں. ہاں، اگر آپ نے غلطی سے کوئی ایسی چیزیں کر دی ہیں جس میں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اسلام، اب پہلی بات تو یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ شروع ہو جائے گا کہ جی کون سا اسلام، فرقے اتنے زیادہ ہیں. یار آپ لوگوں کو کنفیوز کیوں کرتے ہو؟ اسکولز آف تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے حنفی زیادہ فالو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرے جو اسکول شافعی ہیں ہیں، وہ مالکی ان ہیں، کو آپ رد حنبلی کر دیں. ہیں، ٹھیک. وہ بھی اتنے ہی ان کو رسپیکٹ کریں آپ. جی. یہ امام حنفی جو امام ابو حنیفہ حنیفہ کا اپنا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کرتے تھے دوسرے کو، مالکی کو یا جو حنبلی ہیں. جی. تو لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام کی بیس پہ تو اگر جب ہم قانون سازی کریں، لیکن دوسری بات مجھے یہ بتائیں، یہ جو قانون سازی کرنے والے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، تو ان کو اسلام کا کتنا پتہ ہوتا ہے؟ جو آپ کی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے اس کا ہوتے ہیں. نام لوں گا، کہتے ہیں رحمان ملک کا، اس کو کلا ولا ہاتھ نہیں پڑی جا رہی اس سے. نہیں تو قانون سازی تو ہمارا جو عمران خان ہے اس سے پوچھیں کہ یا کا نام بودو و یا کا نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پتا ہوگا یار، اتنا پڑھا پتا ہے لکھا تو عمل کیوں نہیں کرتا؟
اللہ سے جو ہے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے، نہیں اسی مدد کے آپ علاوہ- اچھا میں کہوں جی رضوان صاحب میری مدد کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں یہ مانگ صاحب آپ نے ابھی لاٹری جیتی 50 ملین پاؤنڈ کی، آپ میرے سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس آپ تو خود مطلب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ کو 50 ملین اس کا کیا آپ کرنا کا ہے؟ مطلب ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا نا کہ میں تجھے اقتدار دے دی ہے، 22 کروڑ عوام کا تو مطلب مالک بن گیا ان کی فیٹ کا، 3 سال سے تو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چھاڑ دے تو نواز شریف نو تے زرداری نو۔ اچھا لوگ یہ بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں نا، اس دن میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ جی کہہ رہے تھے کہ ٹائم جو ہے اس کو تو تھوڑا دیں نا، یار عمران خان 17 سے اوپر ہی ہے نا، اباؤٹ 70 ہاں ٹھیک اتنا ہے، تو ہوگا۔ لیٹس بی ریئلسٹک، اگلے 10 سال میں آپ کو خیال ہے کہ وہ اسی طرح رہے گا؟ نہیں نہیں ڈیٹیریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، ایج کے اگر کسی ساتھ۔ کو نہیں یقین آتا وہ کیا نام ہے یار اس کا، وہ جو رویداد ہاں یس، وہ جو بیوروکریٹ بیوروکریٹ بھٹو کے ساتھ بڑا مشہور، یہ شاید مسعود کے ساتھ میرے خیال اس نے اس کو انٹرویو پروگرام کیا، وغیرہ بھی ہیں، تو کیا اس کی فیکلٹیز ویسی کام کر رہی نہیں ہیں آف کورس جب وہ بھٹو کے ساتھ کام کر رہا تھا؟ نہیں تو عمران خان کیا موٹل نہیں ہے؟ آف کورس ٹھیک ہے، تو کتنا ٹائم دے دیں اس کو؟ 15 سال دے دیں یا 20 سال؟ جی تو آپ کے خیال سچی اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے بتائیں کوئی ڈفرنس لے کے آئے گا؟ میں بات کر رہا ہوں نظام کی، جی ٹھیک ہے، کو مجھے یہ نہ بتائے کہ او نہیں اسلام پریکٹیکل نہیں ہے نا، وہ آرمی والے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہتے ہیں، تو یار سمپل ہے، آپ اس طرح آرمی جیسا تو میں آپ کی ویڈیو میں بیٹھا ہوں، آرمی آپ کی وہ کہتے نہیں یار، رہن دے تو سی ہاں ضیاء اللہ کا آپ کے خیال میں پرو اسلام تھا؟ یار اس نے چیزیں تو کافی چینج اس نے دوپٹہ بنا دیا تھا، میں تو پھر وہی کہتا ہوں کہ میں اپنے حساب سے کہتا ہوں کہ ضیاء الحق عمران خان سے زیادہ بہتر اسلامی لیڈر تھا، اگر دیکھیں آپ اس کو، مطلب آپ یہ تو ظاہری بات ہے اس نے خلافت تو نہیں اسٹیبلش کر دی تھی، لیکن اس نے یہ کیا تھا کہ ٹی وی پہ آپ بیٹھ کے براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے، دوپٹہ سر کور کرنا، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو شراب کو بین کر دیا کرتے ہیں، بھٹو کے زمانے میں کافی فری فار آل تھی، اب پھر دوبارہ سے ہو گئی ہے، اب دیکھیں مری بروری ہے یہ وغیرہ، مجھے عمران خان یہ نہ بتایا بلکہ انہوں نے ایکسٹینشن کر لی ہے، وہ ایک اور بروری کھول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ بہت ہے پاکستان میں شراب کی، اب پاکستان کی 97% پاپولیشن تو مسلمان کہتی ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو شراب کون پی رہا ہے؟ شراب وہ جو 2-3 آپ کو پتا ہے سارے عیسائی جو ہیں وہ سپلائر ہیں، وہ تو شراب پلاتے ہیں مسلمانوں کو، یہ ہمارے ملک کا حال ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ شراب حرام ہے، اور لیکن ہم نے بروری کھولی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی منافقت ہے، بہت زیادہ، مطلب ہم تو بنی اسرائیل کو آگے نکل گئے، ان کو تو اللہ نے کہا تھا بی اے ایپس، وہ باندر بنے ہوئے ہم ہنسی جا رہے ہیں ان کے اوپر، یہ نہیں پتا باندروں سے زیادہ ہمارے ساتھ بدبختی آنی ہے، ہم تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم پر تو دوزخ کی آگ حرام ہے، یا آپ کو پتا پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو دوزخ کی آگ ہی حرام ہو گئی ہے، وہ جب اگر آپ کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے ڈے آف ججمنٹ کے، تم میرے امتی ہی نہیں ہو، امتی لانتیں وہی پڑی ہوں گے، ہوگی، امتی تو وہ ہوں گے نا جو ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے، نقشے قدم پر یہ وہ کہہ رہے ہوئے تھے، دیکھیں نا IMF مجبوری تھی، ورلڈ بینک مجبوری تھی، تو ادھر تو جو مجھے تو پتہ نہیں وہ ایسی ایسی مخلوقیں آئیں گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہے پڑھی کہاں سے ہے، ادھر سے پڑھی ادھر سے پڑھی ادھر سے پڑھی کہتے ہیں، اللہ معاف اور ابھی میں وہ ان کو فالو کر ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں ساحل صاحب کے، ساحل ادیم صاحب ادیم ویری صاحب جو نائس، ہیں، تو وہ ایک بات کر رہے تھے کہ بھی جو ہم لوگوں نے کانسیپٹ بنایا ہے جنت اور دوزخ کا، انہوں نے بڑا اچھا بنایا ہے کانسیپٹ کہ جی ایک سیدھی سڑک ہے اور آگے جنت کے دروازے ہیں، مطلب جنت اس دنیا پہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس میں میں اور آپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اس پر تھوڑی لوگوں نے ایک بنائی ہوئی ہے 2 انچ کی جنت ہے، اور دوزخ بھی بتھیرا ہے کہتے ہیں، میرے ساتھ کسی نے لیاقت آباد حیدرآباد چلنا میں دوزخ دکھاتا ہوں، اللہ کی قسم میرے ساتھ چلو میں دکھاتا ہوں پاکستان کے اندر دوزخ ہے، ٹھیک ہے، اور میں اور آپ کہیں گے اوبر کی گڈی چلاؤ 5-6 گھنٹے بعد دوزخ آپ پہ آپ نظر آئے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا جب آپ جائیں گے نا، تو اگر آپ جنتی جیسا میں نے یہ ٹیگ پہنے سمجھے بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہوگی وہاں پر اللہ کے پاس کہتا ہے، وہ تو آپ کی لانتی شکل دیکھ کے لوگ فرشتوں کو پتا چل جائے گا لے بھی ہے لانتی، ہاں، تو ادھر سے ادھر وہ ہوگا سیدھا جنت تو دوزخ، تو آپ نے جانا کہ جب دروازہ نہیں کھل رہا ادھر ہی جانا نا، تو دوزخ میں سیدھا آپ کے گھر وان بھائی یہ آپ باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات ہے، ہم لوگوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو عمران خان صاحب آپ کے خیال میں کہ نیت ان کی اچھی نہیں ہوگی کہ یہ سارے اچھے کام جو وہ کر دیں؟ مجھے بتائیں، جی امام غزالی نے کہا تھا ایک تو آئس کا نشہ ہے، ایک الکوہل کا نشہ ہے، جی ٹھیک ہے، اسی طرح اقتدار کا بھی نشہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. تو عمران خان جو ہے نا میری آپ کی طرح کا انسان ہے. تو اگر میں آپ کو اقتدار دے دوں نا 22 کروڑ عوام کے اوپر آپ بیٹھ جائیں مسلط ہو کے پرائم منسٹر ہیں آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں کہوں مجھے آپ کی نیت پر شک نہیں ہے رضوان صاحب, تو آپ مجھے کوئی تو ایکشن دکھائیں گے نا اپنا, کہ مطلب میں یہ نہیں سنوں گا آپ سے کہ وامد صاحب وہ مجبوری ہے, میرے پیچھے لوگ ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں جواب دہ ہوں. میں کہوں اچھا اللہ کے علاوہ آپ کس کو جواب دیں؟ اگر آرمی جنرل کو جواب دیں. اب یہ نہ مجھے کہنا کہ جو نیچے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو بھی جواب دے عمران خان کہتے ہیں, وہ پارلیمنٹ تو جاتا ہی نہیں ہے وہ. اور آپ کو بھی پتا ہے بائیں, اب اس نے کہا کہ جی امیر آدمی کو ہی ٹکٹ دو کیونکہ وہ جیتے گا. امیر آدمی کو ٹکٹ؟ ظاہری بات ہے, کیونکہ مجھے بتائیں کون سا غریب آدمی ہے پارلیمنٹ میں؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ مجھے بتائیں کہ یار پھر یہ الیکشن کا نظام ہی سڑا گلا فرسودہ ہے نا, یہ بالکل فرسودہ ہے. وہ پریزیڈنشل آپ کے خیال میں وہ بہتر نہیں ہے؟ سر اس کو چاہیے تھا, یہ جب جیتا تھا نا اس کو یہ پتا چل گیا. اب آپ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا ویڈیو لیکن پلیز مجھے بات کریں, ٹھیک ہے. میں نے اوپن چیلنج دیا ہے اپنے ایک دو دوستوں کو کہ آ جائیں میرے ساتھ بیٹھے یہاں پر کہتا ہے اور ہم ڈیبیٹ کریں فیکٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. میں اینٹی عمران خان نہیں ہوں, میں نے اس کو ووٹ دیا یار 2018 میں, اور 2013 میں بھی میں نے ووٹ دیا تھا, اور میں بہت لڑا تھا کہ یہ ہار گیا, اس کو چانس ملنا چاہیے. لیکن میں نے کہا تھا جس دن یہ پورا نہیں اترے گا میرٹ پر, مجھے نہ سنائیں کہ نواز شریف نے کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو, زرداری نے کتنا نقصان پہنچایا, وہ تو خبیث کا پتر ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صرف, اور مجھے بتائیں کس قسم کا پاکستان چاہتا ہے عمران خان, جس میں فیٹف کے ساتھ کلیئر ہو جائے, IMF ورلڈ بینک اس کو اپروول دے دے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. او یار اللہ کے بندو, آپ لوگ یا تو آپ چریے ہو گئے ہو, آپ لوگوں نے بہت زیادہ نشہ کرنا شروع کر دیا ہے, یا میں بہت زیادہ پاگل ہوا کہ یار آپ کا دماغ صحیح ہے. میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سے, آپ پھر میں نے کہا نا یار اسلام تو یہی ہے نا, اللہ اکبر, نماز پڑھوں, ٹھیک ہے, روزہ رکھ لوں, کلمہ پڑھ لیا, حج کر لیا, 4-5 عمرے ٹھوکے, ٹھیک ہے. اللہ, میں تو پاکستان میں کیا ہے, اس میں پرسنالٹیز کو پکڑ کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی خدا ہے. نہیں, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, یہ بس کر دو, یہ بہت ہو گئی ہے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوگا, عمران خان بھی مرے گا, میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے, مرے گا, اس کے بعد کوئی اور بہتر انسان اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریپلیس کر دے گا, اس سے بہتر انسان آ جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ زرداری آ جائے گا, نواز شریف آ جائے گا, وہ اسی لیے خبیث آئیں گے کہ آپ کے نظام فضول ہیں, فسودہ ہیں. ان کو اللہ کے واسطے آپ نے چینج کرنا ہے, فرشتے اللہ کے نہیں آئیں گے, نہ اللہ تعالیٰ آئے گا, کیونکہ خمیازہ بھی ہم لوگ ہی بھگتیں گے. اسی لیے سارے جو نکل سکتے ہیں پاکستان سے وہ نکلی جا رہے ہیں, وہ باہر کی روکی کرتے ہیں. آج بھی انڈیا میں بھی یہی حال ہے. میں انڈین سے صاف بات کرتا ہوں کہ تمہارا ملک اتنا پروگریسو ہے, ہمارے سے بڑے ہو, تو پھر تمہارے لوگ کیوں باہر جاتے ہیں؟ کھانا خراب اسی وجہ سے, جس وجہ سے پاکستان کے جاتے ہیں, جس وجہ سے بنگلہ دیش کے جاتے ہیں. پورا آپ کا انڈین سب کانٹیننٹ اسی تباہی و بربادی کی وجہ سے, خالی پاکستان کی پرابلم نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم پاکستانی ہیں, تو جب پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے, اور ہم ایکٹیولی اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو پرسنالٹی کی پالیٹکس ہے نا, اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا کہ یہی انسان ہے, یہی سیویئر ہے کہتے ہیں, یہی سب کچھ کرے. اگر واقعی وہ ہوتا تو نظام سے چھڑا چھڑی کرے نا, کرے تو اس کی ٹانگیں کاٹ دیں گے. یہ جو مافیا کرتا ہے نا, بھائی تو اگر مافیا کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا تو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آئے گا ان سے ڈیل کرنے کے لیے. اپنے اندر ہمت پیدا کرو, لڑو. یہ بیٹھ کے ٹی وی میری بیٹی جیسی ہے, میں اس کو منطقی انجام, تیرا یہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر وہ سیکھ گیا نا, اس کی وجہ فیل ہیں, زیرو ہیں. سیاست میرا پوت سیکھ گیا ہے, ٹھیک ہے. ان کارفے سیاست تے چڑھے ہے نشہ اقتدار. میں نہیں کہہ رہا, امام غزالی کی باتیں ہیں, میئر موٹل ہے, انسان ہے, یاد رکھیں. تو یہ جو اقتدار ہے نا, بڑا پیڑا نشہ ہے سر, یہ آئس سے بھی برا ہے. جب یہ اترتا ہے نا, بھٹو سے پوچھیں کیا ہوا تھا, کبھی بک پڑھیں وہ بھٹو کی, جو اس کے ساتھ جو کال کوٹری میں اس کو ڈالا تھا, کہتے ہیں عبرت کا نشان ہے. آپ سمجھتے ہیں مشرف کہاں ہے آج کل؟ کبھی میں پوچھتا ہوں لے کے آئے یار اس کو, 80 سال کا تو ہوگا کم سے کم. سر کرنل قذافی کے بیٹے کے ساتھ دیکھنے کیا ہوا تھا, کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا, کتے کی مات ماری, اس کے اپنے لوگوں نے ٹھوکا. ہاں میرے خیال میں ختم کرتے ہیں اس کو, اور ناظرین سے اجازت لیتے ہیں, اور انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, چائے اور چیزا کے. اللہ حافظ.